أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جو کہ رحمان الرحیم ہے، آخرت کے دن کے مالک ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے جن پہ آپ نے نعمتیں عطا کی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب ہم نماز میں پڑھیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان بھی کرنا چاہیے کہ سب سے بیسٹ ایگزامپل ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے راستے پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے کہ جو گناہ گار ہیں۔ جیسے ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلائیں، اور ہم آپ سے ہی دعا مانگتے ہیں۔ ہم اس بار کو بار بار اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم، تاکہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارے کو کوئی بھی مشکل آئے گی تو کس سے مانگنا ہے، بتاؤ۔ آپ نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں وہ بہت سے لوگوں کے لیے سکون اور روحانی سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ قرآن پاک کی بالکل پہلی سورت ہے، اور اس کا ترجمہ بھی بہت سے لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ ان ابتدائی صورتوں میں سے ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تھا۔ تو اس وقت یہ صورت اتاری گئی تھی کہ یہ ایک طرح سے دعا اور اللہ کی تعریف پر مبنی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کر رہا ہے، اور اسی طرح یہ صورت ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عظمت یاد دلاتی ہے۔ یہ ہم ہر نماز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کو ہر نماز میں اس لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ نماز کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی رحمت اور ہدایت کی اہمیت یاد دلاتی ہے۔ تو اسی لیے ہر نماز میں اس کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ ہم ہر بار اللہ سے رہنمائی مانگے اور اپنی عبادت کو یاد دہانی کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ کو نماز میں شامل کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے، یعنی جب نماز کا طریقہ سکھایا گیا تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا اس کا حصہ بنایا گیا۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر نماز میں ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں اور اس سے رہنمائی طلب کریں۔ ٹھیک ہو گیا، اب ذرا اس کو ایک دفعہ ایکسپلین کر دو، تم کر رہے ہو یا میں کرتا ہوں ترجمہ، تاکہ جو لوگ ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں ان کو کیا دھیان کر کے پڑھنا چاہیے یہ بتاؤ۔ جی بالکل، دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی رحمت کو دل میں محسوس کرتے ہوئے پڑھیں، اور جب ہر نماز میں اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک طرح کی دعا ہے جس میں ہم اللہ سے سیدھے راستے کی رہنمائی مانگتے ہیں۔ تو اس کو اسی توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہی ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں یہی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ سے وہی سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں جس پر اللہ نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کو چلایا، اور ہمیں اس بات کا احساس رہے کہ ہم ہر مشکل میں صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہی ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اسی پر ہم یہ ختم کرتے ہیں کہ آخر میں ہم اللہ ہی کی حمد کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر نماز میں اس کو اسی توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔